السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع شرم و حیا شریعت کی روشنی میں، بتاریخ 7 جمادی ثانیہ 1439 23 فروری 2018۔ ترجمہ شفقت الرحمان، مغل، آواز حافظ جنید۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں۔ نفسانی اور برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے کما حق کو ڈرو اور اسلام کے کڑے کو مضبوطی سے تھام لو۔ مسلمانوں، عبادت الہی کی کنجی اور راز اسماء و صفات الہی کی معرفت میں پنہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اچھے اور اس کی صفات اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت کی خاص عبادت بھی ہے جو کہ ان کی معرفت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اسماء اور صفات پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات کے آثار اپنی مخلوق میں دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے سے دعا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو ان کے ذریعے پکارو۔ سورۃ الاعراف آیت 180۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شخص سب سے پسندیدہ ہے جو اللہ کے ہاں محبوب صفات سے متصف ہو، بشرطیہ کہ وہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے مختص نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے اللہ کی بندگی کرنے والا شخص اس کی رحمت کے قریب تر ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ناموں کو یاد کرنے والے کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک الحی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی اس صفت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ قطعاً اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر تر چیز کی مثال بیان کرے۔ سورۃ البقرہ آیت 26۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کا یہ نام بتلاتے ہوئے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ الحی اور الستیر ہے اور حیا سمیت پردہ پوشی کو بھی پسند فرماتا ہے۔ ابو داؤد۔ اللہ تعالیٰ کو اٹھتے ہوئے ہاتھ خالی لوٹانے سے بھی حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے شک تمہارا پروردگار حیا کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے کہ جب وہ اس کی جانب ہاتھ اٹھائے تو اسے خالی واپس لوٹا دے۔ ابو داؤد۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے حیا کرنے کی کیفیت انسانی ذہن سے بالاتر ہے، عقل اس کی کیفیت بیان کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حیا میں سخاوت، احسان، جود اور جلال شامل ہے۔ تمام تر اخلاقی اقدار کا سرچشمہ، بڑا اور عظیم اخلاق حیا ہے۔ حیا انسان کو برے کام سے روکتی ہے اور حقداروں کے حقوق سلب کرنے میں حائل بن جاتی ہے۔ حیا کا ماخذ حیات ہے، تو جس قدر دل میں حیات ہوگی اسی مقدار میں حیا بھی ہوگی، تو جس قدر انسانی دل با حیات ہوگا تو انسانی دل میں اتنی ہی حیا ہوگی۔ حیا ایک ایسی اخلاقی قدر ہے جو اولین زمانہ نبوت سے مطلوب اور اخلاقی فرائض میں شامل ہے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو حیا کی ترغیب دلائی، نیز سابقہ انبیاء کرام کی شریعتوں کی تنسیخ کے دوران حیا کو منسوخ نہیں کیا گیا، نہ ہی اس کا کوئی متبادل لایا گیا، کیونکہ حیا سر تا پا اعلیٰ اور افضل ترین خصلت ہے۔ عقل اس کی خوبیوں کی معترف ہے، چنانچہ جس چیز میں اتنی خوبیاں پائی جاتی ہوں اس کی تنسیخ یا اس میں تبدیلی روا نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں نے ابتدائی نبوتوں کی تعلیمات میں سے جو چیز آج تک پائی ہے وہ یہ ہے کہ جب حیا نہ ہو تو جو مرضی کر۔ بخاری۔ حیا اشرف المخلوقات کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیا داروں کی مدح سرائی فرمائی، فرشتے بھی حیا سے متصف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ مسلم۔ انبیاء کرام اپنی اقوام میں حیاداری میں مشہور تھے۔ روز قیامت جب لوگ آدم، نوح اور موسیٰ علیہ السلام سے شفاعت طلب کریں گے تو انہیں اپنی اپنی غلطی یاد آ جائے گی اور شفاعت کرنے سے شرما جائیں گے۔ بخاری۔ موسیٰ علیہ السلام حیا کے پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے شک موسیٰ علیہ السلام انتہائی حیادار اور پردے میں رہنے والے تھے، آپ کی حیا کی وجہ سے آپ کی جلد کا کوئی حصہ دکھ نہیں سکتا تھا۔ بخاری۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا آپ کے چہرے سے حیا ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں چھپی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے، آپ کو کوئی چیز ناگوار گزرتی تو آپ کے چہرے سے ہم پہچان جاتے تھے۔ متفق علیہ۔ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بار بار چکر لگاتے رہے کہ نمازوں میں مزید تخفیف کر دی جائے، یہاں تک کہ آپ نے فرما دیا اب مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے۔ متفق علیہ۔ جس وقت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی شادی ہوئی تھی تو اسی مناسبت سے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی گئی، لوگوں نے کھانا کھایا اور چل دیے، لیکن گھر میں 3 لوگ باتیں کرتے ہوئے بیٹھے رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چلے جانے سے متعلق کچھ کہنے سے شرمائے، یہاں تک کہ آپ انہیں تنہا گھر چھوڑ کر باہر چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی: اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، اور کھانے کی تیاری کا انتظار نہ کرنے لگو، البتہ جب تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو آؤ، اور جب کھا چکو تو چلے جاؤ، اور باتوں میں دل لگائے وہیں نہ بیٹھے رہو، تمہاری یہ بات نبی کے لیے تکلیف دہ تھی، مگر تم سے شرم کی وجہ سے کچھ نہ کہتے تھے، اور اللہ حق بات کہنے والے سے، اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ سورۃ الاحزاب آیت 53۔ متفق علیہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے درمیان ضرب المثل تھے۔ ایک بار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس سیدھا کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لباس سیدھا کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا عثمان بہت شرمیلے ہیں، مجھے خدشہ تھا کہ اگر عثمان میرے پاس اسی حالت میں آ جاتے تو اپنا ما فی الضمیر بیان نہ کر پاتے۔ مسلم۔ خواتین کو پیدا ہی حیا پر کیا گیا ہے، در حقیقت حیا ہی عورت کا زیور اور زینت ہے، یہی حیا عورت کے لیے تحفظ اور امن کی ضامن ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں شادی پر رضامندی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنواری تو شرمیلی ہوتی ہے، وہ ہاں یا انکار نہیں کر پاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خاموشی ہی شادی پر رضامندی ہوتی ہے۔ بخاری۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں مدین والے کی بیٹی جب چلتی ہوئی آئی تو مکمل طور پر حیا کی پیکر تھی، انہوں نے اپنا چہرہ کپڑے اور ہاتھ سے ڈھانپا ہوا تھا، اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنے میں ان دونوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی۔ سورۃ القصص آیت 25۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا داری کا یہ عالم تھا کہ اپنے حجرے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد ان سے شرم کرتی تھی، چنانچہ آپ کہتی ہیں کہ میں اپنے اس گھر میں داخل ہو جاتی تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد مدفون ہیں، میں وہاں لباس بھی اتار لیتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ میرے خاوند اور والد ہی مدفون ہیں، لیکن جب عمر ان کے ساتھ دفن ہو گئے تو اللہ کی قسم میں جب بھی داخل ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے ہوئے مکمل لباس کے ساتھ داخل ہوتی تھی۔ احمد۔ ایک صحابیہ نے تکلیف تو برداشت کر لی لیکن حیا کا پردہ چاک ہونا منظور نہ کیا تو انہیں جنت کی بشارت دے دی گئی۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے کہتے ہیں کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ تو میں یعنی عطا نے کہا کیوں نہیں؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کالی عورت جنتی ہے۔ وہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی مجھے بے ہوشی یعنی مرگی کی شکایت ہے جس کی وجہ سے پردہ کھل جاتا ہے، اللہ سے میرے لیے دعا کر دیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چاہو تو صبر کر لو اور تمہیں جنت ملے گی، لیکن اگر چاہو تو اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے عافیت کی دعا کر دیتا ہوں۔ تو اس خاتون نے کہا میں صبر کرتی ہوں لیکن بے ہوشی میں پردہ کھل جاتا ہے، تو اللہ سے دعا کر دیں میرا پردہ نہ کھلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ متفق علیہ۔ حیاداری ان عظیم اخلاقیات میں سے ہے جن پر اہل جاہلیت بھی قائم دائم تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت مجھ سے ہرقل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو میں اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو بخدا اگر مجھے حیاداری کا خیال نہ ہوتا کہ میرے ساتھی میری جھوٹی بات آگے بتلائیں گے تو میں اس وقت جھوٹ بول دیتا، لیکن مجھے اس وقت ایسا کرنے سے حیا نے روک دیا، اس لیے میں نے سچ بات کی۔ متفق علیہ۔ در حقیقت حیا ہی خوشحالی اور ترقی کا سبب ہے، حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حیا خیر ہی خیر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ساری کی ساری حیا خیر ہے۔ مسلم۔
باحیا شخص کے لیے حیا کا نتیجہ ہمیشہ خیر ہوتا ہے۔ حیا کی وجہ سے انسان کو کبھی ندامت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ آپ سے کا فرمان ہے حیا خیر کا باعث ہی بنتی ہے۔ مسلم۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں حیا قلبی حیات کا جوہر ہے۔ حیا ہمہ قسم کی بھلائی کا سرچشمہ ہے۔ اگر حیا ختم ہو جائے تو پھر بہتری کی کوئی رمق باقی نہیں رہتی۔ حیا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اچھے اخلاق کا عادی بن جاتا ہے اور مذموم صفات سے دور رہتا ہے۔ پھر جب انسان کی حیا جوبن پر ہو تو اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اپنی کوتاہیوں کو چھپاتا ہے اور اپنا مثبت کردار سامنے لاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان زبانی اقرار، عقیدے اور عمل کا نام ہے۔ پھر حیا ایمان کا ایک درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایمان کے 60 سے زائد درجے ہیں اور حیا بھی ایمان کا ایک درجہ ہے۔ متفق علیہ۔ ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں حیا ایمان کا حصہ ہے، مومن جنت میں جائے گا۔ کسی سے حیا اسی وقت چھینی جاتی ہے جب اس میں ایمان باقی نہ رہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے تو اپنے بھائی کو حیا کی وجہ سے ڈانٹ پلاتے ہوئے کہہ رہا تھا تم بہت زیادہ حیا کرتے ہو۔ اس نے یہاں تک بات کہنا چاہیے کہ تمہاری حیا نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ متفق علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی دل کو سب سے سنگین سزا یہ ہے کہ اس سے حیا چھین لی جائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حیا اور ایمان دونوں کا آپس میں مضبوط رشتہ ہے، لہذا اگر ان دونوں میں سے ایک چیز بھی اٹھ گئی تو دوسری بھی اٹھ جائے گی۔ حیا انسان کو اچھے کاموں پر ابھارتی ہے، حیا دار انسان کو تقوی کی جانب لے جاتا ہے، لیکن اگر کسی میں حیا باقی نہ رہے تو وہ پھر مخالف سمت میں چل پڑتا ہے۔ انسان اور گناہوں کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ یہی حیا بنتی ہے، چنانچہ باحیا شخص اسی طرح گناہوں سے دور رہتا ہے جس طرح ایمان کی بنا پر گناہوں سے دور رہتا ہے۔ اور اگر انسان سے حیا ہی چھین لی جائے تو قبیح، مذموم اور گری ہوئی حرکتوں سے کوئی چیز مانے نہیں رہتی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے جب تم حیا نہ کرو تو جو من میں آئے کرتے جاؤ۔ بخاری۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں اگر حیا کسی شخص کو حرام کاموں سے نہ روک پائے تو وہ صغیرہ گناہ کرے یا کبیرہ، اس کے لیے سب یکساں ہے۔ یعنی اس حدیث میں حیا کی کمی پر سخت وعید اور ڈانٹ پلائی گئی ہے۔ گناہوں سے انسان کی حیا متاثر ہوتی ہے اور ممکن ہے کہ کلی طور پر حیا ختم ہو جائے، بلکہ اسے اس چیز کی پرواہ ہی نہ رہے کہ لوگوں کو میری اس حالت کا علم ہو گیا کہ وہ کیا کہیں گے، یا اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے اپنی کارستانیاں خود سے بیان کرنے لگ جائے۔ در حقیقت حیا کے ذریعے انسان آراستہ پیراستہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے حیائی کسی بھی چیز میں پائی جائے تو اسے داغدار بنا دیتی ہے، جبکہ حیا جس چیز میں بھی ہو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ترمذی۔ حیا انسان کو عزت نفس کے تحفظ کی ترغیب دیتی ہے، اس لیے انسان ضرورت کے باوجود کسی سے بھی کچھ نہیں مانگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسکین وہ نہیں جسے 1-2 لقمے دے دیے جائیں، مسکین تو وہ ہے جس کی آمدن کم ہو اور مانگنے سے حیا کرے یا لوگوں سے چمٹ کر سوال نہ کرے۔ متفق علیہ۔ حیا انسان کو باادب ہونے پر ابھارتی ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے بارے میں پوچھا کہ اس کی خوبیاں مسلمان جیسی ہوتی ہیں، وہ کون سا درخت ہے؟ اس پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرے ذہن میں آیا کہ وہ تو کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ جواب نہیں دے رہے تو مجھے بھی اچھا نہیں لگا کہ میں ان کی موجودگی میں بولوں۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ مجھے شرم آئی کہ میں بولوں۔ متفق علیہ۔ یہ اصول ہے کہ جیسا کام ویسا دام۔ تو حیا کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کرنے والوں کو بہترین جزا سے نوازا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور دوسرا شخص حیا کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے حیا کی لاج رکھی۔ متفق علیہ۔ اعلیٰ ترین حیا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہو، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ نہ پائے جہاں سے اس نے روکا ہے، اور جس جگہ اس نے حکم دیا ہے وہاں تمہاری غیر حاضری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حق زیادہ بنتا ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ سے کما حق وہ حیا کرو۔ ترمذی۔ حیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نور ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ نور انسان کو اس بات کا تصور دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے، اسی بنا پر انسان خلوت اور جلوت ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہے۔ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ سے حیا اس وقت پختہ ہوتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات پر نظر دوڑائے اور ان کے مقابلے میں اپنی کمی کوتاہی کو سامنے رکھے، نیز یہ بھی تصور اجاگر کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر خفیہ اور اعلانیہ چیز سے واقف
واقف ہے۔ چنانچہ جس وقت انسان یہ بات اچھی طرح جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نظروں اور سماعت کے زیر اثر ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ حیا کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث بننے والے امور سے دور رہے گا۔ انسان کے ساتھ ہر وقت فرشتے ہوتے ہیں، ان فرشتوں کے احترام میں شامل ہے کہ ان سے حیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور بے شک تم پر محافظ مقرر ہیں، وہ معزز کاتب ہیں، انہیں معلوم ہے جو تم کرتے ہو۔ سورۃ الانفطار آیت 10-12۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ان معزز محافظوں سے حیا کرو، ان کا احترام کرو اور انہیں ایسی حرکت دکھانے سے شرم کرو جو تم انسانوں کو دکھانے سے شرم کرتے ہو۔ لوگوں سے حیا اور شرم انسان کو اچھے کاموں پر ابھارتی ہے۔ اگر کسی انسان کو اپنے مسلمان بھائی سے صرف اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے شرماتے ہوئے گناہ نہیں کرتا تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ لوگوں سے حیا اللہ تعالیٰ سے حیا کا ذریعہ ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص لوگوں سے حیا نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ سے بھی حیا نہیں کرتا۔ نیز اگر کوئی شخص باحیا لوگوں سے اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کی حیا تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ سب سے اعلیٰ بات تو یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تنہائی میں ایسا کام کرتا ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں کرتا تو در حقیقت وہ شخص خود اپنا احترام نہیں کر رہا۔ یعنی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں سے تو شرماتا ہے لیکن خود اپنے آپ سے نہیں شرماتا تو اس نے اپنے آپ کو لوگوں سے بھی حقیر اور ذلیل بنایا ہوا ہے۔ لیکن اگر اپنے آپ اور لوگوں سے شرماتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں کرتا تو وہ معرفت الہی سے نابلد ہے۔ اگر کسی شخص کی پردہ پوشی حیا کے ذمے ہو تو لوگ اس کے عیب نہیں دیکھ پاتے۔ ان تمام تر تفصیلات کے بعد مسلمانوں، دین اسلام خوبیوں اور امتیازی صفات کا دین ہے۔ دین اسلام میں اعلیٰ ترین اخلاقیات اور اوصاف حمیدہ یکجا ہیں۔ دین اسلام میں ہر قسم کی بھلائی کا حکم موجود ہے، اسی طرح ہر قسم کے شر سے تنبیہ بھی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود عملی طور پر اسلام کو تھامیں، لوگوں کو اس کی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے احکامات کی تعمیل کریں اور نافرمانی سے بچیں۔ اور اس شخص سے کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے؟ جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہو، وہ نیکوکار بھی ہو اور یکسو ہو جانے والے ابراہیم کے طریقے کی پیروی کر رہا ہو۔ سورہ نساء آیت 125۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کے آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا، اسی کے شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دی۔ میں اس کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا اور اکیلا ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ مسلمانوں، احادیث نبویہ کی روشنی میں قابل ستائش حیا ایسی اخلاقی قدر ہے جو انسان کو اچھے کام کرنے پر ابھارے اور برے کاموں سے روکے، جبکہ ایسی سستی اور کاہلی جس کی وجہ سے حقوق اللہ یا حقوق العباد میں کمی واقع ہو تو اس کی حیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حیا کے باعث خیر سے محروم ہو تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بہترین خواتین انصاری خواتین ہیں، وہ دینی مسائل سمجھنے میں حیا کو رکاوٹ نہیں بناتی۔ مسلم۔ لہذا دینی مسائل سیکھنے میں حیا اور شرم کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص شرم کھاتے ہوئے اصول علم کے لیے آگے نہیں بڑھتا تو وہ ہمیشہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں حیا اور تکبر کرنے والا کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ یا اللہ حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی سمیت بقیہ تمام صحابہ سے بھی راضی ہو جا۔ یا اللہ اپنے رحم و کرم اور جود و سخا کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جائے اکرم الاکرمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما۔ یا اللہ دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو خوشحال اور امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات سنوار دے۔ یا اللہ مسلمانوں کے تمام ممالک کو خوشحال اور امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری فوج کی مدد فرما، ہماری سرحدوں کو محفوظ فرما اور ہمارے ملک کو امن و امان والا بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو ہی غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما، ہمیں مایوس مت فرما۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما،
फरमा, या अल्लाह में बारिश अता फरमा, या अल्लाह में बारिश अता फरमा। या अल्लाह हमने अपनी जानों पर बहुत जुल्म किया, अगर तू हमें न बख्शे, हम पर रहम न करे तो हम खसारा पाने वाले बन जाएंगे। या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमा और हमें आखिरत के अजाब से महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे कुरान को तेरी रहनुमाई के मुताबिक तौफीक अता फरमा और उनके सारे अमाल तेरी रजा के लिए मुख्तस फरमा। या अल्लाह तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को तेरी किताब पर अमल करने और निफाज शरीयत की तौफीक अता फरमा। या कवियो या अजीज, अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला तुम्हें अदल, एहसान और करावतदारों को देने का हुक्म देता है और बेहयाई, बुरे काम और सरकशी से मना करता है। वो तुम्हें वाज करता है ताकि तुम नसीहत पकड़ो। सूरह नहल आयत 90। तुम अजमत वाले जलील कदर अल्लाह का जिक्र करो तो वो तुम्हें याद रखेगा। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करो, वो तुम्हें और ज्यादा देगा। यकीनन अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी इबादत है। जो भी तुम करते हो अल्लाह ताला जानता है। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جندنا واحفظ حدودنا واجعل بلدنا آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا قوي يا عزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.